السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین کورس کا 4تھ پیریڈ ہے جس کے کتاب کا نام ہے صحیح استخارہ۔ اس کتاب کا نام ہے صحیح استخارہ۔ اس کو بھی ہم پڑھیں گے اسی کورس میں، جو آپ کے لیے علم دین کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ اس کی 4تھ بک ہے۔ صبح سے ہم نے تجوید پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں پڑھی، اور ہم نے تعلیم الاسلام پڑھی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں صحیح استخارہ کی کتاب، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی کلاس لیں گے۔ استخارہ کی تعریف، استخارہ کہتے کسے ہیں؟ استخارہ خیر سے بنا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کرنا، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا مشورہ کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر اور بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جائے گی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی خبر مجھے آنے والی ہے، کوئی خبر مل جانی ہے، بس مجھے یہ اشارہ نظر آ گیا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو خیر کی طرف موڑ دیں گے اور بد سے پھیر دیں گے، بس جو آپ کے لیے برا ہوگا اس سے پھیر دیں گے، آپ کے دل میں وہاں اطمینان نہیں ہوگا، اور جہاں خیر ہوگی اللہ وہاں پہ اطمینان اور قلبی سکون نصیب فرمائیں گے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی احادیث میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز کام سے پہلے استخارہ کرتے اور صحابہ کرام کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا بھی ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ کوئی بھی شخص، آج کل ہم کس لیے کروا رہے ہیں؟ صرف شادیوں کے لیے، صرف شادیوں کے لیے استخارے کروا رہے ہیں، باقی کسی کام کے لیے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں استخارہ بھی کروانا چاہیے۔ حالانکہ گھر لینے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے، بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے، کسی مارکیٹ جانے سے پہلے، ہاسپٹل جانے سے پہلے، دنیا کے ہر کام سے پہلے آپ استخارہ کروائیں۔ میرے والد صاحب گھر کی گروسری لینے بھی جاتے تو 2 مارکیٹوں میں سے استخارہ کرتے کہ یا اللہ میرے قدم وہاں چلوانا جہاں میرے لیے برکت اور خیر ہو، اور یہ وجہ تھی کہ ان کی وجہ سے اتنے کم پیسوں میں بھر بھر کی گاڑیاں ماشاءاللہ راشن گھر کا آتا تھا، دنیا کھاتی تھی، یہ برکتیں تھیں ان کی استخارے کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں استخارے کی اتنی اہمیت سے ہمیں سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت تعلیم دیتے تھے، اس طرح ہمیں تاکید فرماتے استخارے کی، اس طرح ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارے کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے، بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جس کی بدبختی یہ ہو کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہی اس کو، ہم گھر میں ہمارا شوہر ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بڑا کوئی ہو، اور ہم اس سے مشورہ نہ کریں، وہ کہتا نہیں ہے کیا، اور تسی تے میں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا، تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مشورہ ہی کر لو، تو ہم اللہ کو ہر کام سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس طرح ایک حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اپنے کاموں میں استخارہ کرے، استخارے کو چھوڑ بیٹھے وہ انسان بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے
یعنی استخارے میں جو فیصلہ آئے اس پر اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پہ راضی رہے۔ بے شک اس کا دل کر رہا تھا کہ میں نے یہیں شادی کرنی ہے، میں نے یہیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے اور اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ آج ہم یہیں استخارے کا سبق ختم کریں گے۔ کل ہم بتائیں گے کہ استخارہ کرنے والے ناکام نہیں ہوں گے۔ یہاں سے لے کے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس بک میں سے روزانہ کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہوا۔ یہاں پر ہمیں استخارے کی بڑی تاکید کی گئی، بتایا گیا کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استخارہ کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اور اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیے کہ جب کوئی کام کرنا ہو اپنے بچوں کو عادت ڈالیے کہ وہ استخارہ کریں۔ جب کوئی کام کرنا ہو وہ استخارہ کریں۔ جب بھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ استخارہ پہلے کریں، کام بعد میں کریں۔ لازمی ان کی عادت بنائیے تاکہ اللہ اور رب العزت ہر کام میں خیر کی طرف ہمیں لے کر جائیں۔ اور اگر ہمیں خیر نہ ملی تو پھر ہم یہی گھٹیا لوگوں سے، ادھر جو پیسے والا ہے اس سے مشورہ کر لو، ادھر جو پیسے والا ہے اس سے مشورہ کر لو، اسی میں لگے رہیں گے پھر ہم۔ اور پیسے والوں کا مشورے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں پھر، ہیں؟ جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ تو مشورہ دے گا آپ کو، لیکن جب آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو تو وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اس لیے مشورے اس سے لیں جو آپ کو نہ غربت میں چھوڑتا ہے نہ امیری میں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ہیں جی، وہ اللہ ہے، ہاں اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لے کر چلیے تاکہ آپ کی ہر زندگی کے معاملے میں خیر ہو، برکت ہو، عافیت ہو۔ اور آپ اللہ سے مانگیں گے استخارے میں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ہر کام میں برکت رکھیں گے۔ آپ دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہ میرے ہی کام ہے، ہر کام میں اتنی برکت، اتنی خیر، ہر کام میں اللہ وہ برکت آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اتنی برکتیں اللہ نے دینی ہے، لیکن آپ استخارے کی عادت ڈالیں گی تو یہ برکت ملے گی آپ کو۔ استخارے کی دعا بھی آگے چل کے سکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو ہے یہ اہمیت پہ بات ہو رہی ہے کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کرنے سے ہوگا کیا۔ نہ تو تمہیں کوئی سبز باغ نظر آنے اور نہ ہی کوئی اشارہ نظر آئے گا، بلکہ آپ کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی۔ تو پھر جب جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کو موڑ کے رکھ دے گا انشاءاللہ، وہ خیر کی طرف ہی موڑے گا۔ چھوٹا استخارہ بھی یہ ہے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، چھوٹا سا استخارہ ہے، یہ بھی کیا کریں ہر کام سے۔ جلدی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سارا دن میں کافی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اسکول کے حوالے سے، مدرسوں کے حوالے سے، ایڈمیشنز کے حوالے سے، بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ معمول بنا لیجئے، میں نے بھی اپنا معمول بنایا ہوا ہے کہ جب کوئی کام جلدی جس کا فیصلہ کرنا ہو تو میں یہ دعا 20 25 30 دفعہ پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک ایک طرف میرے لیے